مسیح یسوع میں پاسٹر عابد کا پوری دنیا کو سلام۔ میری رویا پاکستان کے اندر کثرت کی بیداری کی ہے اور یسوع کا جلال مجھے تھامتے ہوئے ہے۔ میں نے 1994 میں خدمت کا آغاز کیا اور یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کیا، اور خدا کا فضل ہے کہ میں نے اس علاقہ کے اندر چکوال شہر میں، جو پاکستان کا بہت ہی خوبصورت شہر ہے، اس میں مختلف علاقے ہیں جہاں پر قدرتی مناظر ہیں، کلر کہار ہے، کٹاس ہے اور دیگر علاقہ پہاڑی ہے، اور یہ علاقہ نہایت خوبصورت ہے۔ اور خدا نے مجھے اس خطہ کے اندر رکھا تاکہ اس کی انجیل کے لیے خوبصورت گواہی بن جاؤں۔ جب خدا نے مجھے بلایا تو یہ اس کی قدرت ہے تو اس نے مجھے سنبھالا، اور میں نے خدا کے سامنے بات رکھی، خدا تیرا ابر کثرت سے میری زندگی پر ٹھہرا رہے۔ ریسنٹ 25 مئی کو 2012 پینتیکوس کے 2 دن پہلے خدا نے آغاز آباد شہر میں مجھے قدرت سے استعمال کیا۔ 2 روزہ کنونشن وہاں پر بھائی پرویز نے، پاسٹر ذیشان نے مرتب کی، اور وہاں پر جو کام دیکھا گیا خدا کا جلالی کام تھا۔ جب ہم 3ری منزل پہ چھت پہ دعا کر رہے تھے، میرے ساتھ پاسٹر عارف تھے، ایلڈر شوکت صاحب، نیسر اور کیسر، یہ نوجوان بڑے جوش کے ساتھ بھرے ہوئے خدا کی قدرت کے جذبات کے لیے۔ اور جب چھت پر ہم نے دیکھا کہ جس خیمہ کے اندر ہم نے کلام سنانا تھا، اس خیمہ کے اوپر ریڈ بادل تھا اور باقی بادل اپنی شکل کے تھے۔ اور جب میں نے اس بات کو لیا تو پھر دعا میں ہم چھت پر جھکے، چرچ کے اندر جب آئے تو کلام کے آخری لمحوں میں جو نوجوان اس مووی کو ریکارڈ کر رہا تھا، اس نے اس منظر کو لے لیا کہ ایک ابر آتا پرپل کلر میں، اور وہ کلر جو تھا وہ پوری لائٹ جو تھی وہ اوپر ٹھہر جاتی، جو آپ اس سی ڈی میں دیکھیں گے، اور اس لائٹ کے اندر جو خدا کی قدرت دیکھی گئی وہ عجیب جو بیان کرنے سے باہر ہے۔ یہ سپر نیچرل چیز سامنے آئی، اور اس طور سے میں خدا کا شکر گزار ہوں ان تمام لوگوں کا جو اس برکت کو پا رہے ہیں اور جنہوں نے اس منظر کو وہاں پر دیکھا۔ جب میں اس چھوٹے سے کلپس کو لینے کے لیے وہاں پر گیا تو وہ لوگ بڑے ایکسائٹڈ تھے اور برکت ان کے اوپر ٹھہری ہوئی تھی، اور وہ شہر کی فضا جو تھی وہ بالکل نیچرل مجھے نظر آ رہی تھی، اور میں اس بات میں مگن تھا کہ خدا اور لوگ برکت پائیں پاکستان میں، میں کس لیے ہوں۔ آپ جب اس مووی کو دیکھیں گے تو آپ کی زندگی میں ایک تخلیقی کام ہوگا، اور خدا چاہتا ہے، یاد رکھیں، دنیا میں جو سب سے خوبصورت چیز خدا میں دینا چاہتا ہے وہ روح القدس ہے۔ پاک روح ہر چیز میں فائدہ پہنچانے کے لیے ہے۔ اتنا ضروری ہے کہ ہم اس مور کو لیں، اور یہ مکمل شدہ کلام ہے۔ اور جب لوگ دیکھ رہے تھے کہ ابر کیسے میرے اوپر ٹھہرا ہوا ہے، تو یہ ریکارڈنگ ہم نے اس کو لیا کہ تاکہ پوری دنیا میں ہم اس منظر کو عام کر سکیں، اور تاکہ لوگ اس برکت سے فائدہ حاصل کر سکے۔ میرے ساتھ کچھ ساتھی اس کام میں جو ہے معاونت کر رہے ہیں، جن میں بھائی ندیم ہے اور پرویز صاحب ہیں اور بھائی شراز صاحب، جنہوں نے بڑی محنت سے اس کام کے لیے بوجھ رکھا، اور میں شکر گزار ہوں۔ خدا نے مجھے 1994 میں خدمت کے لیے بلایا، اور پھر اس نے ویم دی مجھے کہ چرچ بنایا جائے۔ میں نے پھر اپنا گھر بیچا اور چرچ کو بنایا، اور اس کے بعد 100 ہندوؤں کو یسوع کے حضوری کے لیے خدا نے مجھے یہ برکت دی کہ 100 ہندو مسیح ہوں۔ اور اب چکوال میں ہمارا چرچ ہے جس کو خدا نے برکت سے ملٹی پلائی کیا ہے۔ سیدن شاہ میں ہمارا ورک ہے، بلکسر میں، کلر کہار میں، اور اس طور سے گجنا والا پپلی والا میں بھی خدا مجھے استعمال کر رہا ہے، اور خدا کا فضل ہے کہ اس نے مجھے برکت سے بھرا، اور آج سینکڑوں لوگ کلام کی برکت پا رہے ہیں۔ چکوال ایک اچھا علاقہ ہے، اور یہاں پر وسائل نہیں ہے انجیل کیسے پلائی جائے۔ میں پاکستان میں بوجھ رکھتا ہوں کہ یہ ابر
پاکستان کی پوری عوام جو ہے صبر کے نیچے آ جائے، اور میرا ایمان ہے کہ آنے والا ہر دن ہمارے لیے برکت کا دن ہوگا۔ اور میں تمام خادموں سے، تمام خدا کے سورموں سے میں یہ بات کہوں گا کہ اپنی خدمت کو خدا کے جلال کے لیے اور ڈیپ میں لے جائیں، گہری میں چلے جائیں۔ ورلڈ لیول پر جتنے لوگ اس پکچر کو، اس مووی کو دیکھیں، میرا ایمان ہے کہ وہ پاکستان کے لیے بوجھ رکھیں، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ پاکستان میں خدا اب کی بار مجھے ڈبل پورشن برکت میں استعمال کرنے والا ہے، اور وہ ڈبل پورشن برکت میں مجھے قدرت سے بھر کے استعمال کر رہا ہے، اور میرا دل شادمانی سے بھرا ہوا ہے، اور میں خدا کے حضور میں اس بات کے لیے تو ایکسائٹڈ ہوں کہ خدا مجھے قدرت سے بھرے۔ خدا مجھے 2 بیٹے، ایک بیٹی دی ہے، اچھی بیوی ہے، خدا کا شکر ہے کہ ہم چرچ کو فل ٹائم اس میں ہم خدا کی خدمت کے لیے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ ہم سب جب پاکستان کے لیے بوجھ رکھیں گے تو پاکستان بھی روح القدس کی آگ کی لپیٹ میں جو ہے آ جائے گا، حسد کی اسپرٹ جو ہے وہ لوگوں میں سے ختم ہو۔ عزیز بہن بھائیوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ سب یسوع کی بادشاہی کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ ہم سب ہر روز یسوع کی بادشاہی کے زیادہ قریب آ رہے ہیں، کیونکہ فضل اور اطمینان ہمیں حاصل ہے، بھلائی اور رحمت ہمارے ساتھ ہے۔ یسوع مسیح ہمارے ایمان، ہماری عقل اور شکل کو بدلتا ہے، اور ہمیں اس نے اختیار دیا ہے کہ سانپ اور بچھوں کو کچلیں اور اس ابلیس کی ساری قدرت پر غالب آئیں۔ ہم یسوع کے لہو سے دھلے ہوئے ہیں، یسوع کے خون میں ہم قبول کیے ہوئے ہیں۔ خدا کا اکلوتا بیٹا یسوع ناصری ہماری شفاعت کرتا ہے۔ آپ سب لوگ روح القدس کی قدرت سے لبریز ہو جائیں، ہر روز روح القدس میں تازہ دم ہو جائیں۔ یاد رکھیے، ابلیس نہیں چاہتا کہ آپ برکت آئے۔ آج دنیا کیوں ہلاک ہو رہی ہے؟ سبب کیا ہے؟ کہ وہ کلام سے واقف نہیں ہے۔ کلام سے ناواقفیت انسانوں کی موت ہے۔ آج سے جو ہمارا یہ چھوٹا سا خداوند کے حضوری میں خدمت کا آغاز ہے، میں چاہوں گا کہ ہم سب اس کارواں میں شامل ہوں، اور میرے ساتھ پاکستان کے تمام خادموں، ورلڈ کے خادموں، آؤ پاکستان کو بچانے کے لیے میرے ساتھ دعا میں لگ جاؤ، اسی کی برکت ہم پر ٹھہری رہے۔ یاد رکھیں کہ یہ وہ کام ہے جس میں خدا نے ہمیں چنا ہے اور بھیجا ہے۔ ہم یسوع کے بدن کے لوگ ہیں۔ جب ہم اس کے بدن کے لوگ ہیں تو وہ ہم کو اور زیادہ اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ 25 اور 24 مئی کو حافظ آباد شہر میں 2 روزہ کنونشن ہوا، جس میں خدا نے قدرت سے بھر کے استعمال کیا۔ معجزات اور شفائیں، نبوتی کلام خدا نے لوگوں کے ساتھ کیا، لوگ بہار ہوئے، اور خدا نے بارش کو روکا، روح القدس کے بپتسمے ہوئے۔ یہ عبادت بھائی پرویز صاحب نے حافظ آباد میں کروائی، اور یاد رکھے کہ جب بھی کوئی خدا کے لیے کام کرتا ہے تو وہ اس برکت کو کبھی نہیں ہوتا۔ ہم ایک جگہ پہ کھڑے ہیں، ایک امید پہ کھڑے ہیں کہ خدا یسوع تو جلد آ جائے۔ میں نے جب اس مووی کو خود دیکھا تو میرے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی، کیونکہ ایک گول سرکل میرے اوپر آ کر ٹھہرتا اور کثرت کی تیز روشنی میرے چگرد آ جاتی۔ یہ منظر عجیب تھا۔ میں اس ریکارڈنگ کو آپ تک اس لیے پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ فضل خدا کا پاکستان میں کثرت سے جاری ہونے کا ہو چکا ہے۔ میرا ایمان ہے یہ چھوٹا سا خدمت کا حصہ جہاں بھی جائے گا تازگی ہوگی، اور خدا ان دنوں اپنے جلال کے لیے مجھے بھر کے استعمال کر رہا ہے۔ جس نے کہا ہے میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق جسے دنیا اصل نہیں کر سکتی، کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے اور نہ جانتی ہے، تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ اب وقت ہے کہ روح القدس کو زیادہ لوگوں تک فوکس کیا جائے، بیان کیا جائے۔ پاک روح کے بغیر ہم آسمان پر نہیں جا سکتے۔ Good morning to all of you. I'm really thankful to Almighty Lord Jesus that He gave me this beautiful opportunity that I praise to you.
Praise the Lord Almighty Jesus. And I belong to Jesus Ministries Church, Hafizabad, and Hafizabad is our city. And Pastor Zishan Robert is our teacher. He teaches us and delivers the message of Almighty Lord Jesus. And I see the anointing of Jesus Christ, who is most high God, in this beautiful meeting. When I go in this meeting, I see and I feel the beautiful anointing of Almighty Lord, and I bow down before Almighty Lord. And I see many beautiful things and beautiful things who give me this beautiful power. And I really never know about this, that who I feel in my body. Jesus is my Lord. You know that I feel beautiful anointing. And Pastor Robert Atwal, who belongs to Chakwal, he comes here and gives the sermon of Almighty Lord. And I see and feel many blessings of Almighty Lord Jesus. Jesus is our Lord, who gives us these beautiful opportunities that we may get the blessings of Almighty Lord and Most High God Almighty Jesus. In the precious name of Almighty Lord Jesus, Amen. मसीह यीशु के नाम में आप सबको को सलाम। मेरा नाम एका जबीन है और मैं हासाबाद सिटी से बिलोंग करती हूँ। मैं आपको 24 और 25 के इबादत के बारे में बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर पास्टर आबद अटवाल आए और उनके वसीले से खुदा ने इतना गहरा काम किया, इतने मौजज़ात हुए, बहुत सी ज़िंदगियाँ बदली। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि उन्होंने अपने खादम को यहाँ पर भेजा, और जो हमने खुदा के पाक रूह को वहाँ पर देखा, जो कबूतर की माने आकर ठहरा हुआ था, हमने आज तक बस उसे लोगों से सुना ही था कि ऐसा होता है, लेकिन आज जब हमने अपनी आंखों से प्रैक्टिकली ये सब कुछ देखा, तो हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हम जैसे निकम्मे लोग जो कुछ भी नहीं हैं, खुदा ने हमें इस कदर इस्तेमाल किया कि हम उसके पाक रूह को देख सकें। और ये हाफिजाबाद ही का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, और हम खुदा का शुक्र करते हैं। और मेरी खुदा से ये इल्तिजा है कि वो अपने खादम को पूरी दुनिया में इस कदर इस्तेमाल करे कि उसके वसीले से बहुत सी जिंदगियाँ बदलें। ये मेरी छोटी सी गवाही है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह में मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको सलाम पहुँचे, और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि मैंने ये जो इबादत करवाई, उससे कबूलत मैं सरगोदे गया और वहाँ पर मैंने इनका कलाम सुना और मेरे दिल में बात की ख्वाहिश हुई। और मेरी बेटी रीना ने भी ये कहा था कि अबू हमने भी इबादत जो करानी है तो हम पाजी साहब को अपने शहर हाफिजाबाद में बुलाए। तो हमने इस बात पर इत्तेफाक कर लिया और हमने पाजी साहब को दावत दी, और उन्होंने हमारी दावत को कबूल किया, और वो हमारे यहाँ 24 और 25 मई को हाफिजाबाद में आए, और उन्होंने 24 की शाम को भी और 25 की शाम को भी खुदावंद के कलाम की खिदमत की। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और उन्होंने जब 25 तारीख को लास्ट मीटिंग की तो उन्होंने सब जमात को कहा कि आप ऐसा करें कि आप एक दूसरे का हाथ पकड़ लें। औरतों को भी कहा और आदमियों को भी कहा। इसी तरह सारी जमात ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिए। अलग अलग दोनों का अलग अलग सिस्टम था, और सब ने कहा कि सब दुआ शुरू कर दें, और हम सब ने जितनी भी जमात थी भाई साहब के साथ मिलकर अपने अपने तरीक़ा से हम सब ने खुदावंद के हज़ूर अपनी मिन्नतें अर्ज़ें पेश की और दुआ की, और खुदावंद ने अजीब एक काम वहाँ ज़ाहिर किया कि खुदावंद का पाक रूह कभी जमात पर आता था और कभी पास्टर साहब, और पास्टर साहब के ऊपर ऐसा खुदा ने अपने पाक रूह को ज़ाहिर किया कि कभी वो कबूतर की मानद आता था और वापस जाता था। काफ़ी दफ़ा ऐसा ही हुआ। तो मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने हमारे आज़माबाद में इतना बड़ा अपने जलाल को ज़ाहिर किया। और मैं पाजी साहब का जो बहुत बहुत मशकूर हूँ कि जिनके ज़रिया से आज़माबाद में खुदावंद ने काम किया। और मैं उस पूरी जमात का, आज़माबाद की निशान साहब के कलीसिया का भी मशकूर हूँ, और मैं उनकी सेशन का भी मशकूर हूँ, उनकी क्वायर का भी, और दूसरी लिटल इंतज़ामिया का भी मैं मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमारा साथ दिया सारे प्रोग्राम में।